بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص بصرہ کی گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے اوپر پانی کے چند قطرے آ کر گرے۔ اس نے بلند آواز سے پوچھا کہ بھائی یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ ایک نہایت مدھم سی ڈوبی سی انکساری والی آواز آئی، بھائی اسے دھو ڈالو، یہ گناہگار شخص کے آنسو ہیں۔ اللہ کی محبت اور اس کی ناراضگی کے خوف سے آنسو بہانے والے یہ شخص جلیل القدر تابعی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میسان کی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت زیادہ قیدی آئے، ان میں ایک موسیٰ رائی اور ایک عورت ہیرا بھی تھی۔ موسیٰ رائی کو لوگوں نے، بعض مورخین نے یسار بھی لکھا ہے۔ وہ رائی حضرت زید بن ثابت کے سپرد ہوا اور وہ عورت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد ہوئی۔ بعد میں ان دونوں کو آزاد کر دیا گیا۔ آزادی کے بعد ان کا نکاح بھی پڑھا دیا گیا، یہ مدینے میں ہی رہنے لگ گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ 21 ہجری بمطابق 642 عیسوی میں ان کے ہاں وہ جو آزاد کردہ غلام تھے، ان کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا۔ اس بچے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور چبا کر اس بچے کے منہ میں رکھی اور دعا فرمائی، اللہ اسے دین کے علم کا ماہر اور لوگوں میں محبوب بناؤ۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کیسے قبول ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو دیکھ کر فرمایا، یہ بہت خوبصورت بچہ ہے، اس کا نام حسن رکھو۔ والدین نے اس کا نام حسن رکھ دیا، جو بعد میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا گیا۔ آپ کی والدہ جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں، کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو چپ کروانے کے لیے اپنی گود میں لے لیتی اور اپنا دودھ پلا دیا کرتی۔ آپ کے لیے یہ دعا بھی کیا کرتی، اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ یوں آپ نے حضرت ام سلمہ کے بابرکت ہاتھوں میں اللہ کے رسول کے گھر میں پرورش پائی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت امام حسن بصری سے علوم و معارف کے جو دریا بہتے ہیں وہ در حقیقت اسی دودھ کا فیض ہے۔ اس خوش نصیب بچے کو ام المومنین کے گھروں میں آنے جانے کا موقع ملتا رہا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بچپن میں ازواج مطہرات کے گھروں میں کھیلتا اور بعض دفعہ میں ان کے گھروں کے چھت پر بھی چلا جاتا تھا۔ اس طرح آپ کی تربیت ام المومنین کے گھروں میں اور پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ 10 برس کی عمر میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ 14 برس کی عمر میں والدین کے ساتھ بصرہ منتقل ہو گئے۔ آپ بہت وجیح اور حسین و جمیل تھے، جسم مضبوط اور متوازن تھا، سر پر گھنے بال بہت خوبصورت لگتے، امامہ شریف باندھتے اور اس پر چھوٹی سی سبز چادر اوڑے رکھتے، ہلکی مونچھیں رکھا کرتے تھے۔ حضرت شیبی نے
بصرہ جانے والے ایک شخص سے کہا، اہل بصرہ میں تم جس شخص کو سب سے زیادہ خوبصورت اور صاحب جلال پاؤ تو سمجھ جانا کہ وہ حسن بصری ہے۔ گو کہ آپ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کم عمر تھے، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام کی مجالس میں شریک ہونے لگتے تھے۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے، جہاں دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہوتے تھے۔ آپ نے حضرت عثمان کی امامت میں ادا کی گئی نماز جمعہ اور خطبے کا بھی ذکر کیا ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری نے 120 صحابہ کرام کی زیارت کی، جن میں 70 بدری صحابی تھے۔ 22 برس کے ہوئے تو جہاد میں شامل ہو گئے اور 10 برس تک مختلف محاذوں پر اسلامی لشکر میں شامل ہو کر داد شجاعت لیتے رہے۔ مورخین نے کابل کی جنگ میں آپ کی بہادری کا تذکرہ بہت شور و زور سے کیا ہے، جہاں تک کہا ہے کہ آپ عرب کے نامور مجاہد اور شہزور تھے۔ اس 10 سالہ جہاد میں انہیں بہت سے صحابہ کرام کی صحبت بھی میسر آئی جو ان لشکروں میں شامل تھے، اور اسی دوران انہوں نے علوم و معارف کے اسباق حاصل کیے۔ کچھ عرصے تک والی خراسان کے منشی کے طور پر کام کیا اور بصرہ کے قاضی بھی مقرر ہوئے، لیکن جلد ہی ان امور سے الگ ہو گئے۔ جہاز سے واپسی پر عوام کی حالت دیکھ کر آپ کا دل کڑتا تھا، اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ رکھا جائے اور انہیں تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیا جائے۔ لہٰذا آپ نے ہفتے میں 1 دن کا سلسلہ شروع کیا۔ چونکہ آپ عالم بعمل، فقیہ علم و حدیث کے ماہر، صوفی مجاہد، مدرس اور فصیح اللسان تھے، اس لیے آپ کی مجلس وعظ نے بہت جلد شہرت حاصل کر لی۔ بہت بڑی تعداد آپ کے وعظ میں آتی، حتیٰ کہ بڑے بڑے عالم بھی آتے تھے اور حضرت رابعہ بصری جیسے اہل اللہ بھی آتے تھے۔ آپ سے ایک شخص نے پوچھا، یا شیخ، مسلمانی کیا ہے؟ مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، مسلمانی تو کتابوں میں ہے اور مسلمان زیر خاک ہیں۔ کسی نے کہا، ہمارے قلوب سوئے ہوئے ہیں، آپ کی باتوں کا ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، کاش تمہارے دل سوئے ہوئے ہوتے، کیونکہ سوئے ہوئوں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن تمہارے قلوب تو مر گئے ہیں جو جھنجھوڑنے پر بھی نہیں اٹھتے۔ ایک شخص نے دریافت کیا، حسن اخلاق کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سخاوت، درگزر اور برداشت کرنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی کی مروت اس کی سچی زبان ہے۔ اپنے بھائیوں کا بوجھ اٹھانا ہے، اہل زمانہ کے لیے بھلائی عام کرنا ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے رکنا ہے۔ فرمایا، جن میں 4 چیزیں ہوں، 4 چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرماتا ہے اور اپنی رحمت ان پر عام کر دیتا ہے۔ فرمایا، والدین سے نیکی کرنے والا، اپنے مملوک یعنی ملازم کے ساتھ نرمی کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا اور کمزور کی مدد کرنے والا۔ ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا اور خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے بے اولادی کی شکایت کی۔ آپ نے اسے بھی کہا، استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا، میں فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہوں، تو آپ نے اسے بھی استغفار کی تلقین کی۔ کسی نے اظہار تعجب کیا اور کہا، حضرت جی، بیماریاں 3 اور دعا 1۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے جواب دیا، کہا کہ آپ نے سورہ نور کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ تمہیں بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔
فرماتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہیں کہ چرواہے کی ایک آواز پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ جاتی ہیں، لیکن انسان اللہ کے احکامات کو اپنی خواہشات کی وجہ سے پس پشت ڈال دیتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، بروں کی صحبت سے بچو، کیونکہ صحبت بد نیک لوگوں سے دور کر دیتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، تقوی کے 3 مدارج ہیں۔ اول، غیظ و غضب میں بھی سچی بات کہنا۔ دوسرے نمبر پر ان چیزوں سے احتراز کرنا جن سے اللہ نے اجتناب کا حکم دیا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ احکام الہی پر راضی ہو جانا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے، اگر یہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد دنیا کی کیا کیفیت ہوگی تو تم دیکھ لو کہ جو چلے گئے ہیں ان کے بعد کیا کیفیت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، ہائے افسوس انسان، کیا تجھ میں اللہ سے جنگ کی طاقت ہے؟ کیونکہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ بلا شبہ اہل تقوی کی چند علامتیں آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ ان سے پہچانے جاتے ہیں، یہی بات وہ جب بھی بات کرتے تو سچی بات کرتے، عہد و پیمان پورا کرتے، صلہ رحمی کرتے، کمزوروں پر رحم کرتے، فخر و غرور نہ کرتے، نیکی کو عام کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اے انسان، اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے رک جا تو آباد ہو جائے گا، اپنے مقدر پر راضی ہو جا تو غنی ہو جائے گا، اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں سے حسن سلوک کر تو مومن ہو جائے گا، لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے کرتا ہے تو عادل بن جائے گا، کم ہنسا کر کیونکہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے آپ کی غیبت کی تو معلوم ہونے پر تازہ کھجوروں سے بھرا ہوا ایک تھال اس کے گھر بھیج دیا اور ساتھ کہا کہ مبارک ہو بھائی، بہت مہربانی، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا، آپ اپنی نیکیاں میری تھال میں ڈال رہے ہیں۔ کسی نے کہا، آپ فاض میں لوگوں کو اس کثرت پر خوش تو ہوتے ہوں گے۔ کسی نے آپ کو کہا، کیا واز میں لوگوں کی اس کثرت پر خوش تو ہوتے ہوں گے؟ فرمایا، کثرت پر تو خوش نہیں ہوتا، ہاں اگر کوئی سوختہ محبت الہی ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ آپ کی شخصیت تھا ایک پہلو عاجزی و انکساری بھی تھا۔ آپ اپنے دور کے بڑے عالم، فقیہ اور عبادت گزار ہونے کے باوجود دکھاوے سے کوسوں دور تھے، ہمیشہ باوضو رہتے، کثرت سے روزے رکھتے، اللہ کی محبت اور ان کی ناراضگی سے اتنا روتے کہ آنکھوں میں گڑے پڑ گئے، مزاج میں بہت زیادہ انکسار تھا، سب سے نہایت عزت و احترام سے پیش آتے اور سب کو اپنے سے افضل سمجھتے۔ ایک بار کافی عرصے تک شہر میں بارش نہ ہوئی، لوگ آپ کے پاس دعا کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا، جو اس بستی کا سب سے گناہگار ترین انسان ہے اس کو باہر نکال دو، تمہاری بستی میں بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا، یا شیخ وہ کون ہے؟ فرمایا، اس کا نام حسن ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اتنے عجز و انکسار والے تھے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ آپ ایسے سہمے رہتے جیسے آپ کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس قدر عاجزی اور انکساری کے باوجود کبھی سچ کے اظہار سے گریز نہیں کیا۔ کلمہ حق کہنے کی بنا پر حجاج بن یوسف سے آپ کے تعلقات ٹھیک نہ رہے، یہاں تک کہ 9 برس تک آپ کو روپوشی کی زندگی گزارنی پڑی۔ آپ کا سلسلہ عالیہ نقش بندی کے علاوہ طریقت کے باقی تمام سلاسل کی آپ ہی کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے۔ اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اکثریت علماء کی یہ رائے ہے
کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات بھی فرمائی اور ان سے فیض بھی حاصل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ بصرہ تشریف لے گئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو درس دینے سے منع کر دیا تاکہ لوگوں تک ٹھیک بات پہنچے، لیکن حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ اپنے دروس کو جاری رکھیں، اور ایک دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس بدل کر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں چلے گئے، تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بعد میں پتہ چل گیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، تو آپ نے ان سے مصافحہ بھی کیا اور ان سے فیض بھی حاصل کیا، اور آپ نے زیارت کی سعادت بھی حاصل کی۔ علمی مقام میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پایا تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حسن سے پوچھ لو، آپ فصیح و بلیغ اور اعلیٰ ترین فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ آپ کی کرامات بھی مشہور ہیں، جن میں آپ ایک دفعہ حج پر جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک قافلہ بھی تھا، لوگوں کو پیاس محسوس ہوئی لیکن پانی نہیں تھا، دیکھا کہ ایک کنواں ہے تو کنواں سوکھا ہوا تھا، تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں تو آپ لوگ پانی پی لینا۔ جب حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز شروع کی تو وہ پانی اوپر آ گیا، سب لوگوں نے جی بھر کر پیا، ایک شخص نے پانی رکھ لیا تو وہ پانی نیچے چلا گیا۔ جب حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا تم نے اللہ پر توکل نہیں کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو مختلف نیت کے ساتھ بلایا جاتا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اولاد مبارک تھی، لیکن ان کے احوال زیادہ تر کتابوں میں درج نہیں ہیں۔ آپ نے 1 رجب 110 ہجری کو 99 برس کی عمر میں بصرہ میں ہی وفات پائی۔ بعض کے نزدیک 4 محرم الحرام 111 ہجری 8 اپریل 729 عیسوی بھی تحریر ہے۔ آپ کا مزار شریف آج بھی بصرہ میں موجود ہے اور مرجع خلائق ہے۔ بہت شکریہ۔